ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. آج کل ٹاک شوز میں مزید ٹاک شوز ہو رہے ہیں. پریس کانفرنسز میں مزید پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, یعنی کہ شکل کچھ ہوتی ہے کسی بھی پریس کانفرنس کی, کسی بھی ٹاک شو کی, اور اس میں سے نکل کچھ اور ہی آتا ہے. اور جو مواد نکلتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ لوگ تو بول ہی نہیں پاتے, میرے جیسے لوگ, کیونکہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. پھر باقی جو عوامی شعور کا مظاہرہ پھر ہوتا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں. ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم ایک مشرقی روایات کے حامل لوگ ہیں. لیکن جو ہماری حرکات ہیں, جو سیاست میں جو ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے لیے جس حد تک ہم جانا شروع ہو گئے ہیں, اس کے بعد میرے خیال ہے ہمیں کلیم کر لینا چاہیے کہ ہم یہ کہنے کے قابل نہیں رہے. نہ تو ہم مسلمان ہیں, نہ ہم مشرقی ہیں. اور مشرقیت کی بھی اگر کوئی شکل بدل گئی ہے تو بیٹھ کے اس کو بھی ڈسکس کر لیں, تاکہ وہ جو ایک پرانا خاکہ ہمارے ذہن میں ہے وہ ختم ہو جائے. جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, محبت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. کچھ لائنز کراس نہیں کی جاتی, نو میٹر واٹ. عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا جنگوں میں, بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو اسلامک لاز بتا رہی ہوں جنگ کے. آپ درخت کو بھی نہیں جلائیں گے, آپ فصل کو آگ نہیں لگائیں گے, آپ بزرگوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ سب کچھ سن کے جب ہم بڑے ہوئے, اور اس کے بعد ہم نے اپنے سو کالڈ لیڈرشپ, ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے, اس کو جو حرکتیں کرتے 80s سے دیکھا, اس کے بعد یقین نہیں آتا کہ کیا کتابوں میں لکھا غلط ہے یا جو ہم نے سنا وہ غلط تھا. بےنظیر بھٹو مرحومہ, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور ان کو جتنا سلوٹ کریں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی سیاست سے, ان کی کئی پالیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے, جتنا اس خاتون کو سلوٹ کیا جائے کم ہے کہ اس نے اس معاشرے میں سیاست کی اور اس نے ایگزسٹ کیا اور اپنا نام بنایا. ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں جس چیز پہ شاید بہت فخر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک خاتون پاکستان کی ایسی ضرور ہیں جنہیں ہم بڑے فخر سے اون کرتے ہیں. کیونکہ باقی خواتین جو ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, اور ان کے بارے میں جس طرح کی باتیں کل اسپیشلی خاور مانیکا نے اپنی ازدواجی زندگی جس طرح کھول کے رکھی, وہ مائنڈ باگلنگ تھی. اس کی وجہ نہ تو عمران خان ہے, نہ پی ٹی آئی ہے, نہ بشرا بی بی ہیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کون ہیں, وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, وہ کس کی بیوی ہیں. میں صرف ایک عورت کی بات کر رہی ہوں, ایک ایسے شخص کی بات کر رہی ہوں جس نے دور حکومت میں, جب ایک حکومت تھی, وہ فرسٹ لیڈی تھی, ٹرانسفرز, پوسٹنگز, عمرے پہ ساتھ جانا, بزنس میٹنگز کرنا, خود ان کے گھر جانا, سب کچھ کیا, ہر چیز کا مکمل فائدہ اٹھایا, بینیفیشری رہے, خود گواہی دیتے رہے کہ انتہائی پاک دامن عورت ہیں. اور آج جو انہوں نے باتیں کی, اس کے بعد وہ یہ بھول گئے کہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں, ان بیٹیوں کے بھی آگے بچے ہیں, اور انہوں نے اس معاشرے کو فیس کرنا ہے. اور اگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جو ان کے اوپر ہیٹ آ رہی تھی وہ برداشت کر سکتے, اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو کیچڑ صحافت نے اچھالنا شروع کیا ہوا ہے, اس کی ایک اپنی مثال ہے. 2 چیزیں عملی طور پہ وفات پا چکی ہیں. ایک ہماری اصول پسند سیاست, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کبھی تھی, لیکن میں نے کبھی نہیں سمجھا, کیونکہ 80 کی دہائی کے ہی وہ سارے کردار ہیں جو آج بھی زندہ ہیں. وہ انہی کرداروں میں سے ایک کردار نے کوئی مہینہ پہلے اس انٹرویو کی پریڈکشن بھی کر دی تھی, تو شاید اس انٹرویو کے پیچھے وہی ہوں. تو اگر تو اگلے کی گھر کی عورتوں کے اوپر پہنچ کے ان کو گرا کے آپ نے سیاست اور اپنا اقتدار حاصل کرنا ہے, تو آپ ہار گئے ہیں, کیونکہ لوگوں کو سب سمجھ آ گئی ہے. خاور مانیکا اٹ سیلف میرے خیال ہے بہت ہی ایک کمزور شوہر ثابت ہوئے. 30 سال 28 سال کی رفاقت, کیا 1 سال کی رفاقت میں بھی ایک پردہ رکھنا ضروری ہوتا ہے ایک دوسرے کو, اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس سے ان کو کیا حاصل ہوگا, کیا وصول ہوگا. لوگوں نے جو رسپانس دیا ہے اس کو دیکھ کے حوصلہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے تھی. اسار رانا صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں, مجھے تو ایماندار کی بات ہے, کل سے ہی میں ایک جسے کہتے ہیں نا صدمے کسی کیفیت میں ہوں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے ماضی میں بہت سارے سیاسی اختلافات دیکھے, سیاسی جنگیں بھی دیکھیں سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی, لیکن اس سطح پہ جا کے کچھ چیز ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی. میں ذرا ایک ڈفرینٹ سی آپ سے بات کرتا ہوں. کچھ لوگ نا اس سارے واقعے کو کسی ایک خاص اس سے جوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی وہ یوں ہیں, انہوں نے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کا ماضی اٹھا کے دیکھیں, جب وہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور انتخابی جلسوں میں
جو لیڈرشپ نے آج کی مسلم لیگ کی نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کی جو تصاویر پھینکی گئیں غیر اخلاقی, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. آن دا فلور بی بی صاحبہ کو جب نواز شریف صاحب نے پیلی ٹیکسی کہا, اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 8 آنسو اپنے چیمبر میں جا کے روتی رہیں, تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پھر ریحام خان سے جو کتاب لکھوائی گئی, کس کو نہیں پتا کہ اس کے پیسے کس نے دیے تھے. آپ تو آج کسی چیز کو کسی اور سے جوڑ رہے ہیں نا, تب تو کسی اور کا اور عمران خان کا کوئی آپس میں لڑائی نہیں تھی ایز سچ نا. جب گلالائی کو بٹھا کے پریس کانفرنسیں کروائی گئیں, اور جب ریحام خان سے پریس کانفرنسیں کروائی گئیں اور کتابیں لکھوائی گئیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس حوالے سے وہ کوئی اتنا, میں تو سمجھتا ہوں قابل شرم ہے. اور آج کل جو کچھ بھی ہو گیا اس میں دو دھاری تلوار میں سمجھتا چلی. ایک طرف تو جہاں ہم نے اپنے اخلاقیات کو قتل کیا, وہیں بینگ جرنلسٹ میں نے اپنے آپ کو ایک, اب مجھے کسی کو پہلے کسی دور میں کہتا تھا میں صحافی ہوں تو میں بڑے فخر سے بتاتا تھا. یقین کریں کہ اب میں جب کسی کو کہتا ہوں میں صحافی ہوں, تو جو اس کے چہرے پہ تاثرات آتے ہیں وہ ایک ایسے ہی آتے ہیں جیسے ایک غیر مہذب اور غلط قسم کے پیشے میں ملوث عورت کو دیکھ کے نہیں لوگوں کے چہرے پہ آتے, اس طرح کا. تو مجھے تو بڑا شرم محسوس ہوا. کل پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جس کے اندر ہم نے اپنے مخالف کو کچلنے کے لیے اس جگہ چلے گئے جہاں پہ یورپ بھی نہیں جاتا. یورپ میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. یورپ میں کیا نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن یورپ میں بھی اخلاقی طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. کل تو ہم نے جنازہ نکال دیا اخلاقیات کا بھی اور صحافت کا بھی, اور صحافی جو یہ سمجھتے ہیں یہ سکوپ ہے, میرا سکوپ ہے, تو اللہ ایسے سکوپ سے بچائے جو آپ کے منہ کے اوپر ندامت ساری زندگی کے لیے کالک مل کے رہ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکوپ نہیں ہوتا, یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے جس میں آپ بظاہر تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ساری زندگی کے لیے وہ رسوائی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی. ملک صاحب, اس سے اگر کسی کا کوئی مقصد تھا, جس طریقے سے آج نہ صرف کہ کل وہ انٹرویو نشر ہوا, آج طلال چودھری نے بیٹھ کے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی ہے, اگر اس کا مقصد کسی کا چہرہ مسخ کرنا تھا یا کچھ بھی ڈیمیج کرنا تھا تو کیا وہ پورا ہو گیا؟ دیکھیں, دو اس کے اسپیکٹ ہیں. ایز اے سٹیزن میں سمجھتا ہوں جو پاپولیرٹی کا اسپیکٹ ہے, جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں یا عاشق ہے چیئرمین کے, میرا نہیں خیال ان پہ کوئی فرق ہوگا. اس کو میں اپنی زبان میں ری انفورسمنٹ کہوں گا. ان کو زیادہ انرجی ملی ہے کہ دیکھیں میری رائے, آئی کوڈ بی رانگ. مگر اس کا ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے, وہ اسپیکٹ ہے لیگل اسپیکٹ ہے اور ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے. دیکھیں جو مانیکا نے کیا اس پہ تو میرا تو پرسنل رائے یہ ہے کہ جب جو سچ وقت پہ نہ بولا جائے وہ سچ نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے سچ بولا ہے, اگر وہ واقعی کوئی مرد کا بچہ ہوتا نا تو یہ تب بتاتا نا جب پہلے بھی یہی کہہ رہے ہوتے, نہیں پہلے ان کی کچھ اور کہہ رہے, جب ان کے علاقے میں مطلب 11 ڈی پی او بدل رہے تھے تب وہ خاموش تھے, بڑے مزے میں تھے. جب وہ سرکاری طور پہ بیٹی کی شادی, کس کی بیٹی کی شادی سعودی عرب میں ہو رہی ہے, اور وہ کس طرح باپ کی حیثیت سے جا رہے ہیں, سرکاری مہمان, وزیر اعظم کون ہے, عمران خان, تب سب ٹھیک ہے. تو میرا خیال بھی یہ وقت ضائع کرنا ہوگا اگر مانیکا کے پہ ہم کرٹیسزم شروع کر دیں. وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ انتہائی ایک چھوٹا کریکٹر جو جہاں فائدہ ہے وہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں, اگر یہ اس کے پیچھے پرپز کیا تھا, کیونکہ پاپولیرٹی میں نے آپ کو کہہ دی ہے, وہ پرپز یہ تھا, ایک تو آپ جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا سٹینڈ ہے ریاست مدینہ کا, اور وہ اسلام کے اپنا ایک شخصیت بناتے ہیں. انہوں نے یو این او میں بھی تقریریں کی. اب انہوں نے بڑے آرام سے ایک چیز طریقے سے سب کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں نے جب 16 نومبر 2017 کو ایک طلاق دی تو عدت کا ایک اسلامی ایک ٹائم ہے, ایک پیریڈ ہے. تو جو ان کی پہلی شادی ہوئی ہے نا اس پیریڈ میں نہیں ہوئی, یعنی کہ عدت میں آپ نے شادی کر لی, نمبر 1. دوسری چیز جو ہے, جو نکاح جنہوں نے کرایا تھا وہ آن ریکارڈ موجود ہیں کہ میں نے 2 نکاح کرائے ہیں, یعنی کہ وہاں سے بھی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک کے اوپر دوسرا نکاح کیا. اب جو جس طرح میں آنا چاہ رہا ہوں, اگر یہ چیزیں صحیح ہیں جو میں نے ثابت نہیں کرنی ہے, سسٹم نے کرنی ہے, تو پھر چیئرمین پہ 62-63 لگ گیا کہ آپ کا کردار ہی نہیں ہے. نمبر 2 جو آپ کا اسلامی مسلمان لیڈر ہونے کا سبب ہے, پھر آپ نے اگر عدت میں شادی کی ہے تو وہ شرعی شادی نہیں ہے. جب آپ کی وہ شادی شرعی نہیں ہے تو وہ رشتہ آپ کا حدود آپ پہ لگ گیا. اور اس سے آگے میں بولنا ہی چاہتا, اسلام میں جو حدود کا آپ کو سب کو پتہ ہے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ پاپولیرٹی ڈیمیج ہونا ہو, ان کو لیگلی ایک نیون پہ پھندا لایا گیا. تو اچیو کر لیا. ایک میں میرے 2 چیزیں چاہوں گا, کیونکہ ہم ایک ٹیم ہے, میری کوئی رانے سے کوئی ذاتی کوئی مخالفت نہیں ہے.
انہوں نے ایک دو باتیں کی ہیں, میں ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں. محترمہ فاطمہ جناح کی ڈیتھ 64 میں ہوئی ہے, نواز شریف 79 میں پالیٹکس میں آیا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. دوسرا انہوں نے بات کی ہے پیلی ٹیکسی کی کہ بے نظیر کو کہا, وہ شیخ رشید نے اسمبلی کے اندر کہا تھا. میں نے کہا یہ 2 کریکشن میں کر دوں گا. نہیں, اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ تو یہ جملے میری تو پھر آپ اسٹڈی کر لیا کریں. آپ مجھے بتا دیں, اگر آپ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلم لیگ اس ٹائم تھی, میں نے کہا جو آج مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ کام کیا تھا اس ٹائم, وہ کسی شکل میں. وہ نواز شریف ہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل ہی مسلم لیگ نواز شریف نے کہا اس کو, نہیں آپ کیا, میں نے کب نواز شریف کا نام لیا ہے؟ نہیں, میں لیڈرشپ کی بات. تو لیڈرشپ کا اکیلا نواز شریف ہے, وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ صرف نواز شریف ہوتا ہے, کیونکہ آپ جمہوریت پسند لوگ ہی نہیں ہو. آپ کی نظر میں تو ہر صرف ایک بندہ ہے نواز شریف. فاطمہ جناح خود فنکشنل لیگ تھی, وہ مسلم لیگ کا. میں آپ کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی, میری آپ کی بات ہی نہیں, آپ کو مجھے لگ رہا ہے آپ مجھ سے زیادہ صدمے میں آج. جو بیس لائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلوک خواتین کے ساتھ ہماری سیاست میں نیا نہیں ہے. This is what he's trying to say. نہیں, اور اس میں بھی ایک چیز میں بتا دوں, میرا تو یہ سوال ہے, میں بھی بتا دوں کہ آج مسلم لیگ کی جو گجرانوالہ کی لیڈرشپ ہے, ان کے والدین نے تو یہ سارا کچھ کیا تھا, کتیا کے گلے کے اندر لالٹین ڈال کے. کس نے چلایا تھا؟ آپ مجھے کہتے ہیں, آپ تو تاریخ سے مجھے لگتا ہے آپ کو بالکل بھی نہیں پتا. نواز شریف کا لیڈر اور پھر نواز شریف کو ایگزونریٹ کر دیں. ہاں جی, مجھے لگتا ہے ان کے اندر نا ایک بہت بڑی عدالت کھلبلیاں مچا رہی ہے کہ نواز شریف کی طرف تو اب کوئی دیکھے بھی نہ, آنکھ چک کے بھی نہ دیکھے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو تو کہیں تتی ہوا نہیں لگنی چاہیے. تاریخ کو سیدھا رکھنا, بھائی تاریخ کو اگر آپ سمجھ نہیں رہے تو میرا آپ سے امپریشن یہ جا رہا ہے, آپ دماغ کے اوپر صرف نواز شریف چڑھ گئے. میں بات کوئی کہہ رہا ہوں, میری بات سن لو نا, میری بات سن لو. جب آپ کہتے ہو نا مسلم لیگ کی لیڈرشپ, تو عام بندے کے ذہن میں نواز شریف جائے گا. تو میں نے ہسٹری کی یار سن لو نا, ہم آپس میں بات نہیں کرتے, ہم لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں, لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں, تو لوگ سمجھ لیں گے. آپ کس چیز کی لوگوں کو ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ محترمہ کی ڈیتھ 64 میں ہوئی ہے, نواز شریف 79 میں. اچھا, ایک اور سٹوری کی طرف ہمیں جانا ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ اس طرح کے انٹرویوز کرنے والا ہر صحافی آہستہ آہستہ اپنا پبلک امیج کھو رہا ہے. اور اگر صحافت پہ یہ لیول آ گیا ہے کہ اب آپ کو پبلک امیج کی پرواہ ہی نہیں ہے, آپ نے صرف جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنا ہے اور سائٹ پہ ہو جانا ہے, تو پھر ویسے ہی جرنلزم کو ریپ اپ کر دیں. میرے خیال ہے سپیس بہت کم ہو گئی ہے. ہم تو بہرحال کہیں گے, جتنی دفعہ بھی جو چیز غلط لگے گی وہ ہم کہیں گے. کسی کی عدت ہے, اگر اس کی وجہ سے کسی کو سیاسی فائدہ ہو ضرور لیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ nobody is safe until everyone is safe. چیزیں مڑ مڑ کے آتی ہیں, گھوم کے آتی ہیں, ہوا کسی کی نہیں ہوتی. آگے چلتے ہیں, سائفر کیس پہ بات کرتے ہیں. سنیرا اگر اجازت ہے, میں اس پہ 2 جملے کہنا چاہ رہا ہوں, اسی والی بات. جی دیکھیں, اگر یہ وقت آ گیا ہے کہ طلال چودھری یہ بات کرے گا کہ جی فلاں کا کریکٹر غلط ہے اور فلاں کا, تو پھر اس کے بعد انا للہ ہی کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ لوگ جو سرٹیفائیڈ ہیں بہت سارے واقعات کے, جن کو لائیو نشر کیا گیا ہے, طلال چودھری اگر اب آ کے, اور وہ پھر ایک اور سن لیں, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. میں کرنا نہیں میں عرض کر لینا, سن لینا, میرے پاس بھی بہت ہے. پھر بات کہیں سے کہیں جائے گی, کتنی شادیاں ہوئی اور ان شادیوں میں کس طرح طلاقیں ہوئی. آپ کیوں اس طرح کا کام کر رہے ہیں جس سے معاشرے کے اندر تعفن ہی پھیلتا رہے؟ کچھ نو گو ایریاز ہر حال میں رہنے چاہیے, اور اس میں اخلاقی طور پہ خود آپ نے ایک ججمنٹ کال دینی ہوتی ہے کہ مجھے جتنا مرضی بڑا نقصان ہو جائے, چاہے بزنس میں چاہے پالیٹکس میں یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی. اگر وہ لائن ہی ختم کر دی ہے, تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ ہیٹ, یہ سارا پروسیس آپ تک بھی پہنچے گا, پھر اس وقت شکوہ نہ کیجیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور آج کی جو میرے خیال ہے سب سے بڑی پولیٹیکل خبر ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جو انٹرا کورٹ اپیل تھی وہ منظور کر لی گئی ہے, اور جیل ٹرائل ابھی تک جو ان کا ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے. قانون کے مطابق جیل ٹرائل ان کیمرہ یا اوپن ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابھی تک کی پروسیڈنگز کالعدم قرار دے دی گئی ہیں, تو پھر آگے کے لیے انہوں نے یہ غیر معمولی حالات جو کہہ دیے ہیں وہ تو آلریڈی غیر معمولی حالات ہیں, تو اس سے فرق کیا پڑے گا ایگزیکٹلی اس پہ لیگل اوپینین کیا ہے. ہمارے ساتھ راجہ عامر عباس موجود ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں, ان سے سمجھتے ہیں. عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے, کیونکہ لے مین اپروچ کے تحت میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ مجھے تو اس میں کانٹرڈکشن لگ رہی ہے. اگر ابھی تک کی پروسیڈنگز کوئی غیر معمولی حالات نہیں تھے تو پھر غیر معمولی حالات کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1, دس از مائی کویشچن. نمبر 2, اگر ابھی تک کی ساری پروسیڈنگز کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات ہیں تو اس طرح کا ٹرائل ہو سکتا ہے, تو پھر گنجائش تو ابھی بھی موجود ہے. اس کو ریلیف سمجھیں یا کیا سمجھیں؟ ہاں جی زمیرہ, یہ دیکھیے یہ کوئی کانٹراڈکٹری ججمنٹ نہیں ہے, بڑی واضح ہے. ابھی تک کی جو کارروائی جس کو ارریگولر کہا گیا ہے وہ اس گراؤنڈ پہ کہا گیا ہے کہ جیل ٹرائل کے لیے ضروری ہے کہ جو جج صاحب ہیں وہ لکھ کے بھیجیں گے یہ جو ملزم ہے اس کی ان غیر جس کو نارمل جو ان سی سچویشنز ہیں یا جو اس کو قانون میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی مجرم یا ملزم جو ان سے ہے اگر وہ ڈیسپریٹ ہو, ڈینجرس ہو, یا اس کے بارے میں یہ ہو کہ جی اس کو بہت کوئی ٹیررزم کی ایسی ایکٹیویٹی میں ہے کہ اگر اس کو باہر لایا جاتا ہے عدالت میں تو کوئی دوسرا فریق اس کو قتل کر دے گا, تو اونلی ان دیٹ سچویشن دا جج ہیں وہ ایک آرڈر کریں گے اور پھر وہ آرڈر جائے گا قانون کی منسٹری میں, پھر وہاں سے اپروول ہوگی کیبنٹ کی. لیکن یہاں پہ الٹا سب کچھ اوپر سے جج صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے, جو کہ سیکشن 352 CRPC کے تحت انہوں نے آرڈر کرنا تھا. ہائی کورٹ منسٹری آف لا جو ان سی ہے وہ ایک آرڈر کر رہی ہے اور وہ ڈکلیئر کر رہی ہے کہ جی عمران خان کی لائف کو خطرہ ہے. حالانکہ قانون میں یہ ہے کہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ ملزم یہ کہتا ہے کہ جی مجھے عدالت تک نہ لے جایا جائے, مجھے خطرہ ہے کہ میرے دشمن جو ان سے ہیں وہ مجھے باہر قتل کر دیں گے, تو کوئی ایسی ایکسٹراڈینری سچویشن میں عدالت پھر اس کا ٹرائل جو ان سا ہے, جیسا کہ بہت سے اندرون سندھ یا بلوچستان میں ہوتا ہے, کوئی ایسی خاتون ہو یا کوئی اور ہو, ان کی فیملی آپس میں ٹرائبل لڑائیاں ہوتی ہیں تو باہر ان کی جان کو خطرہ ہو تو جیل میں ان کو ٹرائل ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ملزم کی طرف سے کوئی ایسی درخواست نہیں عمران خان کی طرف سے کہ جی میری جان کو کوئی خطرہ ہے, اور عدالت از خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ پروسیجر بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا, اور یہ تمام کا جو سا چارج فریم ہونے سے لے کے گواہان کی بیانات اور یہ سب کچھ, اس تمام ٹرائل کو انہوں نے ارریگولر ٹرائل قرار دے دیا ہے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ اب دوبارہ سے ٹرائل شروع ہوگا اینڈ دا جج ہیز ٹو گیو اے فائنڈنگ. بیسک فائنڈنگز وہ اپنے ٹائم سے نہیں دے سکتا, انہوں نے کسی ٹھوس مٹیریل پہ وہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جی کیا یہ کوئی ڈینجرس ہارڈنڈ کرمنل ہے. آپ کے علم میں ہے بہت سے ایسے دہشت گرد, ابھی بھی ایک پکڑا گیا جو کہ فاٹا سے, اس کو ہمیں پتہ ہے کہ جی جیل ٹرائل اگر ہو رہا ہے تو وجہ یہ ہے کہ جی ہمیں خطرہ ہے کہ اس کو جو دوسرے طالبان ہیں یا کوئی مار دے گا. تو ان وجوہات. لیکن راجہ صاحب آئی ہیو اے کوسچن ہے کہ ایک دفعہ ان کی لائف پہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے, وی آل نو دیٹ, اور اگر وہ خود نہیں بھی کہہ رہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو اسٹیٹ شاید سمجھتی ہو کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اس ذمہ داری کے تحت ایک پروٹیکٹیو وے میں اس کو لے کے چل رہے ہوں. تو کیا اس کی کہیں ممانعت ہے قانون میں کہ جب تک خود ملزم نہ کہے کہ مجھے پروٹیکٹیو کسٹڈی چاہیے یا مجھے بہت حفاظت میں رکھا جائے, تب تک اس کو کوئی حفاظت میں نہیں رکھ سکتا, بیکاز وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں؟ کہ وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں اور ان کی جان پہ ایک اٹیمپٹ بھی ہو گئی, لیکن سٹیٹ ان کی FIR تو ان کے کہنے پہ لانچ کر نہیں سکی. تو سٹیٹ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہ چیز ڈٹرمن کرے کہ جی میری لائف کو, جب ملزم خود کہہ رہا ہے کہ تھریٹ نہیں ہے, اور سٹیٹ کوئی ہوا میں یہ نہیں کرے گی, یہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں اور اس کا ڈیسیژن ہوگا کہ میری لائف پہ کوئی تھریٹ ہے یا نہیں. سو آئی تھنک کہ یہ گراؤنڈ اسٹیٹ کے پاس اب اویلیبل نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی چونکہ عمران خان صاحب کی لائف کو تھریٹ ہے, جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو عدالت آنا چاہتا ہوں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی اگر ایسا گراؤنڈ دوبارہ سے ہوگا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا جو ابھی اس فیصلے میں آلریڈی اس جیل ٹرائل کو انہوں نے ایک وائڈ اور ارریگولر ٹرائل قرار دے دیا ہے. تو دوبارہ سے اس چیز کی شاید
जज साहब भी हिम्मत नहीं करेंगे और इस किस्म का ऑर्डर भी नहीं होगा, बल्कि उनके जो दूसरे मुकदमात हैं अब वो भी जेल में नहीं चल सकेंगे, चाहे वो अल कादिर ट्रस्ट का हो या कोई और। अच्छा, लेकिन सलमान अकबर राजा साहब ने तो कहा है कि ठीक है, अभी तक जेल ट्रायल की तमाम कार्रवाई जो है वो गैर कानूनी है, और क्योंकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के वकील हैं तो ऑफ कोर्स ये उनका मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं अगर मुस्तकबिल में भी जेल ट्रायल करना है तो जुडिशल ऑर्डर लाएं और काबीना से मंजूरी ले लें। देखिए ना जी, जुडिशल ऑर्डर वैक्यूम में नहीं आता। जुडिशल ऑर्डर के लिए मैंने आपसे अर्ज किया कि देयर इज ए प्रोविजन इन लॉ, और वो प्रोविजन ये है कि जो मुल्जिम है वो कोई डेंजरस डेस्परेट क्रिमिनल हो, ठीक है, तो वो जज साहब कहाँ से ये ऑर्डर लिखेंगे, कौन सी बेसिस पे ये ऑर्डर करेंगे कि जी ये बहुत हार्ड एंड डेंजरस डेस्परेट क्रिमिनल है, तो वो जज साहब तो ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सलमान अकबर राजा साहब ये कह रहे हैं कि जी ऑर्डर लेके आइए, और अगर ऐसा कोई ऑर्डर हवा में हो जाता है तो वो ऑर्डर ही चैलेंज हो जाएगा, और दोबारा से ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट ये तमाम वहीं पे इसको रोक दिया जाएगा और स्टे हो जाएगा। तो अगर अटॉर्नी जनरल साहब खुद भी कह रहे हैं कि उन्हें इससे इत्तफाक है कि बंद कमरे में ट्रायल नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी समाअत अटेंड करना चाहता है तो उसे अटेंड कर लें, तो इट मीन्स कि स्टेट को कोई एतराज़ नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आगे अब चीज़ें जो हैं वो ओपन ट्रायल की तरफ जा रही हैं? देखिए, कानून तो यही कहता है, सेक्शन 352 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, कि किसी भी मुल्जिम का जो ट्रायल है वो ओपन ट्रायल, द वर्ड ओपन हैज बीन यूज्ड विद ट्रायल, ट्रायल नहीं तो लिखा होता है कि उसका ट्रायल होता है। ओपन ट्रायल का मतलब है कि वहां पे सबको मौका मिले कि देखें कि उसका जो ट्रायल है वो कैसे हो रहा है। तो अटॉर्नी जनरल साहब अगर ये अपना एडवाइस दे देते लॉ मिनिस्ट्री को तो शायद ये नौबत भी नहीं आती, लेकिन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया इस केस को, और उन्होंने पहले जब ये सिंगल जज के पास था, बेंच में था, ये तो अपील आई है, उस वक्त भी उस अदालत ने जो सिंगल जज थे उन्होंने कहा कि ये सही हो रहा है फैसला, और उन्हीं के हाई कोर्ट के फैसले को एक डिवीजन बेंच ने सेटिसाइड कर दिया, खत्म कर दिया है। तो अब देखना यह है कि जी ट्रायल अगर होगा तो अदालत में होगा। पहले भी वज़ीर आज़म के होते रहे ट्रायल अदालत में, अब उनका ये केस अब दोबारा से अगर वो ये ट्राई करते हैं, एक तो इसमें दोबारा से अगस्त से लेके अभी नवंबर तक 4 महीने की जितनी भी कार्रवाई हुई वो खत्म हो जाएगी। फिर अभी कल उनकी बेल लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा वैलिड ग्राउंड होगा कि जी 4 माह से वो अंदर है, ये केस की सिचुएशन है, ट्रायल अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो फिर उनको जमानत पे भी काफी चांसेस हैं कि अगर जमानत दे दी जाए तो टेक्निकली अब ये जो जेल ट्रायल है मेरे नजदीक ये पॉसिबल नहीं है। साहब ये बताइएगा कि अगर काबीना फिर बैठती है और फैसला करती है कि अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है तो ये ट्रायल जेल में ही होने चाहिए, तो फिर अदालत उस काबीना के फैसले को कैसे देखेगी? अदालत के पास ये राइट है कि काबीना ये फैसला नहीं कर सकती, ये फैसला करना है जज ने, एंड देन इट हैज टू गो टू द कैबिनेट एंड लॉ मिनिस्ट्री फॉर अप्रूवल। काबीना के पास इख्तियार नहीं है कि अमन व अमान की बेसिस पे ये वो कह दे कि जी इसका ट्रायल आप करें जेल में। जज साहब ने अगर ये मौक़िफ़ करना है तो जज इज नो बॉडी टू थिंक से कि जी अमन व अमान का कोई मसले का खतरा है। जज के पास मैंने जैसे अर्ज किया सिर्फ 3 ही ग्राउंड्स हैं, वो देखें कि जी इस शख्स को कोई टेररिस्ट है, कोई ऐसा हीनियस क्राइम है कि बाहर निकला तो मार दिया जाएगा, या दूसरे लोग मार देंगे, या इसकी जान को खतरा है, या ये कोई इतना बड़ा मुल्जिम है कि जी ये गवाहों को मार देगा, या इस किस्म की बात है। तो ये कैबिनेट, यही आज फैसला हुआ है कि कैबिनेट ने पहले भी फैसला किया था, लेकिन कैबिनेट को उन्होंने कहा कि गलत है, इख्तियार नहीं, वो सारे नोटिफिकेशंस खत्म किए। उन्होंने कहा है कि इट हैज टू राउट एंड स्टार्ट फ्रॉम द सेशन कोर्ट या फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट एंड देन गो अपवर्ड्स। तो अब लेट्स सी कि ट्रायल कोर्ट के जो जज साहब हैं वो इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि कोई अमन अमान का मसला है, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच राजा आमिर अब्बास साहब, आपने काफ़ी डिटेल में हमें कानूनी एस्पेक्ट का समझा दिया। लेकिन मलिक साहब, राजा साहब जो कह रहे हैं मुझे कुछ तो समझ उनकी बात की आ रही है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि ये पहले जुडिशल ऑर्डर क्यों नहीं आ गया।
کیونکہ جتنے ان پہ کیسز ہیں ایک کے بعد دوسرا وہ کئی کیسز میں گرفتار ہیں, تو اگر یہ اس کی ان کو ضمانت مل بھی جاتی ہے تو کوئی فرق پڑنے والا ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. ویسے جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو بڑا عجیب و غریب تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہے نا, ان کا جو جس پہ انہوں نے اس کو ان کیمرہ کیا, ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ان کا خیال ہے کہ ان کے وکلا بہت زیادہ آتے ہیں تو وہ اس سے لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو سکتا ہے. بہرحال کیونکہ لیگل ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے اگر وہ ان کورٹ نہیں ہوتا. مگر میں آپ کے پوائنٹ کی طرف آنا, میں جب سن رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک پوری فلم چل رہی تھی 200 کیسز کی. چلیں جی, سائفر سے آپ کی ضمانت ہو گئی, آپ ان کیمرہ سے بھی نکل گئے, آپ اوپن بھی ہو گئے, تو پھر توشہ خانہ کا کیا کریں گے, عدت میں شادی کا کیس کا کیا کریں گے, غیر ملکی فنڈنگ کا کیس کا کریں گے, القادر ٹرسٹ کا کیا کریں گے, 9 مئی کے 10,000 مقدمے اس کا کیا کریں گے, توہین مذہب کا بھی کیس ہے, توہین الیکشن کمیشن کا ہے, توہین چیف الیکشن سائفر کیس ہے. سائفر کیس میں ابھی تک کسی نے یہ بات نہیں کی کیونکہ اس کو سب سے زیادہ فوکس اس لیے بنایا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ کوئی کیس آج تک پاکستان میں پہلے چلا ہے, اور اگر چلا ہے تو اس کی کیا نوعیت تھی؟ اس طرح میرا نہیں خیال ہے کوئی کیس ہے. اور اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے جو انہوں نے کہا کہ اپنا جو اصل اب چیلنج آ رہا ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ضمانت کی دراز ہے, کیونکہ آپ ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ چکی ہے, یہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ سیریس کیس ہے, اس میں عمر قید بھی ہے, اور خان صاحب کی بہن کہہ چکی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے, ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کیس میں جو آبزرویشن آئی تھی وہ بڑی, اس میں تو اس لیے یہ عمر قید سے بھی آگے کی بات کی گئی. سپریم کورٹ میں جو ان کا کیس ہے وہ بہت اہم ہوگا اس وجہ سے. میں یہ اس لیے کویسچنس کر رہی ہوں بیکاز عام طور پہ ہوتا یہ کہ بہت جلدی ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ یہ ایک ریلیف ملا ہے, شاید اس سے کوئی فرق پڑے گا, لیکن جو سچویشن ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اتنے کیسز ہیں, ایک عام آدمی ایک کیس سے نکلتا ہے دوسرے میں باہر پکڑ لیا جاتا ہے اپنی ضمانت لے کے, تو یہ تو پھر ڈائریکٹ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں, پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے نا, یہ ایک ایسا لنگڑا لولا, اندھا, بہرا, مفلوج, اپاہج سسٹم ہے کہ اس میں قانون آئین یہ میٹر نہیں کر رہے ہوتے. اس میں تقاضے, اس میں ضروریات, مفادات, احکامات اور نظریہ ضرورت, یہ سارا کچھ میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کے حق میں 100 فیصلے بھی آ جائیں, 200 فیصلے بھی آ جائیں, تب بھی ان کا باہر نکلنا ممکن ہی نہیں ہے. نہ وہ باہر نکل سکتے ہیں, نہ وہ بچ سکتے ہیں, نہ وہ اپنی نااہلی بچا سکتے ہیں, نہ وہ سیاست سے کنارہ کشی بچا سکتے ہیں, نہ وہ الیکشن سے اپنی دوری بچا سکتے ہیں. یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ مریم اس جو ریاست کی سب سے لاڈلی ہیں, انہوں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب نواز شریف کے کیسز ختم کریں گے, وہ واپس آئیں گے, عمران خان جیل جائے گا, ان پہ مقدمات بنیں گے, وہ نااہل ہوں گے, انہیں سزا ہوگی, وہ انتخابات سے باہر ہوں گے, تب لیول پلینگ فیلڈ بنے گی. تو ان کی خواہشوں کے مطابق یہ ملک اور ریاست چل رہا ہے. اور جن ججز کو انہوں نے گالیاں دی اور جن جنرلز کو انہوں نے گالیاں دی, ٹھیک ہے نا, اور ان پہ الزامات لگائے, وہ ختم ہو گئے کیونکہ وہ پوتر ہیں اور وہ ایک کوتار ہیں. تو وہ ریاست کو چیلنج کریں, ریاستی اداروں کو چیلنج کریں, ان کے آفیسرز کو چیلنج کریں, وہ ان کو ستے خون معاف نے, ٹھیک ہے, ان کی خواہشوں پہ سب کچھ ہونا ہے. تو یہ عدالتیں یہ ساری چاند ماری ہے. ابھی سن لیں نا, اس میں آپ کو مجھے خطرہ جو نظر آ رہا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی والے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, لیکن کل کو جب تفصیلی فیصلہ ہے اور اس میں یہ لکھا ہو کہ ہاں نظریہ ضرورت کے تحت اندر ہی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور یہ ہوگا ایسا. اب میں آپ کے اس پروگرام میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا ایسے ہی ہوگا. نہیں, راجہ صاحب کا بھی سارا فوکس اسی بات پہ تھا کہ وہ کوئی پروکلیمڈ اوفینڈر نہیں ہے, وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس سے کسی کو کوئی خطرہ ہو, کوئی دہشت گردی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن میرا یہی ان سے کویسچن تھا کہ آخر وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں, اسٹیٹ ہیز انف ریزنس کہ جی ہم ان کی جان کی خاطر ہی چاہ رہے ہیں کہ یہ اندر ہی رہیں. بہت ایزی ایکسپلینیشن ہے اس کی, تو وہ کیوں باہر آنے دیں گے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جس دن میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پہ کبوتر بیٹھا تھا نا, اور انہوں نے اسے پیار سے کہا تھا کبوتر جا جا جا, ٹھیک ہے نا, تو میرے پیار کی پہلی چٹھی ساجن کو لے جا, تو وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ کبوتر نے آ کے ان کے کان میں
کہہ دیا تھا گٹرگوں کر کے کہ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ بھی تو وزیر اعظم ہے, تو وہ کیسے آزاد پھر رہے ہیں؟ ایک وزیر اعظم, کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم ہے, تو ایک وزیر اعظم ہی آزاد پھر سکتا ہے, ایک پھر سکتا ہے. سمجھ نہیں رہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی وزیر اعظم ہے. سو یہ والے لاجکس مجھے نہیں ہضم ہوتی کہ جی وہ چونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس لیے یہ سارا کچھ ہے. ہضم ہونا اور چیز ہے, لاجک ہونا اور چیز ہے. ضروری نہیں ہے ہر لاجک ہضم ہو انسان کو. لیکن بہرحال ایک خبر اور آئی ہے جس سے مجھے کل جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے بلاول بھٹو کے بارے میں, کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ انہیں الیکشن کمیشن پہ کوئی اتنا یقین نہیں ہے اور زرداری صاحب کو ہے, وہ آج اس کا ایک اور اینگل یہ سامنے آیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کو انشور کرنا چاہیے کہ ان آنے والے الیکشنز پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اٹ مینز وہ بہت سیریس بات کر رہے ہیں. دوسرا 32 لوگ ہیں کراچی میں جو آئی پی پی میں شامل ہوئے ہیں. جس رفتار سے لوگ ایک تو ہوتا ہے نا اسلام قبول کرنا, یہ جو آئی پی پی کو قبول کر رہے ہیں 32 لوگ ایک دن میں, اس سے آپ کو ایگزیکٹلی وہی شکل نظر نہیں آ رہی جب اسی طرح اسی رفتار سے لوگ پی ٹی آئی میں جا رہے تھے. اب کراچی کی صورتحال بدلنے والی ہے. نواز شریف کلیم کر رہے ہیں کہ ہم سندھ میں بھی بنائیں گے حکومت. بلاول مستقل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ 32 لوگ, آپ کے سوال میں جواب ہے, یہ دائروں کا سفر ہے نا. 2018 میں جن لوگوں کو کہتے جناب اپنا پی ٹی اے میں چلے جائیں, وہ بڑے محبت سے پی ٹی اے میں چلے گئے, کوئی شمال اپنا جنوبی محاذ میں چلے گئے. اب وہ ان کو لگا کیونکہ آپ کی جو پولیٹیکل کلچر میں ایک بہت بڑی جو کلاس ہے جس کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں, ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا. ان کا ایک ہی اصول ہے, انہوں نے دیکھنا کہ پاور کدھر جا رہی ہے, اس دفعہ گورنمنٹ کس کی آنی ہے. اور یہ پتہ کیا ہوتا ہے, آپ جن لوگوں کی عمر کم ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں یار اس بار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ 2023 میں ہو رہا ہے. 2018 میں بھی یہ شور تھا نا, 2000 آپ اپنا چلے جائیں 8 میں چلے جائیں, 2023 یہ ہمیشہ ہوتا رہا. مگر جو سب سے بڑی کامیڈی اس وقت چل رہی ہے نا, جو بہت مطلب منور ظریف اور رنگیلا اسٹائل کی, وہ یہ کہ ایک باپ بیٹا ہے. باپ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے نا, جو سپریم کورٹ اس میں مداخلت کرے. باپ اس سے ایک دن پہلے کہہ رہا ہے کہ جی سب ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن میں ٹھیک ہے. اور باپ کون ہے؟ باپ ہے اپنا شریک چیئرمین آف دی پارٹی, پاکستان کا سابق صدر, 5 سال ہیڈ آف دی اسٹیٹ رہا. اس کو اعتبار ہے ہر چیز پہ, بیٹے کو ہے نہیں ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ خالی باپ بیٹا بھی نہیں ہے, یہ ایک پارٹی کا ایک چیئرمین ہے اور ایک ساتھ اس کا شریک چیئرمین ہے. تو کم از کم اتنا تو پولیٹیکل اپنی شکل پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ کم از کم وہ یا اتفاق دونوں کر لیں یا دونوں میں سے ایک فیصلہ کر لیں کہ یار ایک کو تو نکل جانا چاہیے, دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہو گیا نا. یہ تو اس پہ تو کوئی بحث نہیں نا. تو جو پارٹی اپنے اندر وننس نہیں لا سکی, اس کا مطلب ہے پولیٹیکلی کلچر کو آپ سمجھ سکتی ہیں. جو دوسری آپ نے بات کی ہے, ایم کیو ایم بھی پیپلز پارٹی میں آ رہی ہے, اس سے بھی ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی جو ڈنڈا سوٹا تھا وہ الطاف حسین کا تھا. جب سے وہ فیکٹر گیا, آپ دیکھیں وہ بھی یوں ہی راستے بدل رہے ہیں. تو اس 2014 کے جو الیکشن میں, جو میں ہمیشہ سے آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ بڑے پریڈکٹیبل الیکشن ہوں گے. اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کس کے ساتھ پاور ہے اور کون پاور لے جائے گا, اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا سب چیزیں. بیکاز ظاہر ہے چیزیں اتنی آبویس ہوں, آپٹکس کا بھی خیال نہ رکھا جا رہا ہو, تو بڑا پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے کہ آنے والا سسٹم کیا کرے گا. ایک اور چیز جو شاید زیادہ ڈسکس نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے بھی سینٹ میں این ایف سی کا ذکر کیا ہے, 18ویں ترمیم کا ذکر کیا ہے, اور ایک طرح سے جو ان کا اکنامک پالیسی کا فیلئر ہے انہوں نے اس کو تھوڑا سا شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے کسی اور چیز پہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو صوبوں کا حصہ ہے اصل میں اس کی وجہ سے مرکز کمزور ہوتا ہے, اور اس بات کو پک کر کے بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ 18ویں ترمیم کو چھیڑنا چاہتے ہیں. اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ جو بھی آئے گا مینڈیٹ لے کے 18ویں ترمیم کا فیوچر کیا ہوگا. اینڈ ریممبر دس کہ 18ویں ترمیم سے بہت مسائل پیدا ہوئے تھے کچھ لوگوں کے لیے, اور جو اس کے فوائد تھے کہ صوبے اٹانومس ہوئے تھے, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا تھا. سو دس از ونس اگین گوئنگ ٹو بی اندر فریم ورک جس میں شاید اسحاق ڈار, کیونکہ ظاہر ہے وہی ہوں گے اگر نون لیگ آئی تو وزیر خزانہ, تو انہوں نے ابھی سے فارمولا سوچ رکھا ہے کہ پیسے کس طرح صوبوں سے واپس لینے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور میں 18ویں ترمیم کی بات کر رہی تھی, اور اگر میں اس کو کو ریلیٹ کر کے ڈسکشن کو آگے بڑھاؤں کہ یہ میں نے کیوں بات کی ہے, تو بلاول بھٹو نے آج خطاب کرتے ہوئے بغیر کسی جماعت کا نام لیتے ہوئے یہ کہا کہ جو بلدیاتی انتخابات سے بھاگ گئے, اینڈ وی آل نو بلدیاتی انتخابات سے نون لیگ ہی بھاگی تھی, انہوں نے اب یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ انتخابات میں 2/3 اکثریت لیں گے اور 18ویں ترمیم کو تبدیل کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم اسحاق ڈار نے سینٹ میں
بہت دو ٹوک نہیں لیکن بہت ہی گول مول انداز میں یہ کہا ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں اصل میں وہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو اختیارات کی تقسیم ہے اس کا معاملہ ہے, NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے, وہ لیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ بیلنس نہیں ہو پاتا, مرکز کمزور ہوتا ہے کئی لحاظ سے جب بہت سارے معاملات جو ہیں پیسوں والے معاملات وہ صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی بہت پرائڈ لیتی تھی, انہوں نے مل کے پاس کی تھی نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میچ اس حد تک فکسڈ ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ میں آ کے کیا کرنا ہے اور یہ لڑائی آنے والے وقت میں صوبوں کے حصے کی ہو رہی ہے؟ میرے لیے ویور سے تھوڑا شیئر کرنا بنتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں آ گیا تاکہ یہ لڑائی آپ کو سمجھ آئے. پہلے تو یہ اس کے بانی پیپلز پارٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ زرداری اس کا ایک تحفہ بھی تھا پاکستان کے لیے, کیونکہ ہمیشہ پنجاب پہ چکر ساری چڑھائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہے کیا 18ویں ترمیم؟ 18ویں ترمیم یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, حکومت ہے, وہ جتنا ٹیکس اکٹھا کرے گی نا اس میں سے 55% 100 روپے اگر اکٹھے کرے گی تو 55 روپے 4 صوبوں کو واپس چلے جائیں گے. اب پیپلز پارٹی بڑی سیف سیکیور ہوگی کہ ہم بھول جاتے ہیں, لعنت بھیجو اسلام آباد, یہ تو ساری درد سر رہ گئی, ڈیفینس رہ گیا, 2-4 چیزیں رہ گئی, پیسے ہمارے پاس, ہم سندھ ہمارا کہیں نہیں جاتا. اس کا ان کو نقصان بھی ہوا ہے, یہ میری رائے ہے. اچھا اب اصل لڑائی یہ ہو گئی ہے کہ جب اسحاق ڈار کو تو پتہ ہے وہ فیوچر پرائم منسٹر اپنا فارن منسٹر ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک لو افیئر چل رہا ہے, وہ بلکہ انڈر ہینڈ یہ خبر سب کو پتہ ہے کہ کنٹینیوٹی ہے, یہ جو نگران ہے یہ فائنینشیل اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اب جو وزیر خزانہ پاکستان کا آئے گا نا, اس کے پاس اگلے جب بجٹ آنا ہے نا جون کا, اس کے پاس 9500 ارب روپے پاکستان کا FBR اس کو کہے گا بھائی یہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا, کتنا 9500, اس میں سے 8000 روپے آپ نے سود کا دے دینا ہے. اب آپ کے پاس پڑے ہوں گے 1500 روپے, 1500 روپے میں 5000 ارب تو آپ نے صوبوں کو دینا ہے. یعنی کہ صرف آپ ایک کام کریں کہ آپ پاکستان کے آئین 18ویں ترمیم کے مطابق ایمانداری سے 55% صوبوں کو واپس کریں تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں ڈیفینس کی بات ہی نہیں کر رہا. تو یہ اتنا بڑا ہم نے ہماری مرکز کو امیر کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک کمنٹ میں ضرور کروں گا, ہماری جہالت کیا ہے؟ ہماری جہالت ہے کہ ہم نے انکم نہیں بڑھانی, ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پاکستان کو بہتر کس طرح کریں, ہم نے اسی میں مارا ماری کرنی ہے. اس لیے نون کی اور پیپلز پارٹی کی لڑائی انیویٹیبل ہے. اچھا, پاکستان میں اچھی چیز بھی نا بری بن جاتی ہے. بہت اچھا ہوتا اگر پروونشل اٹانومی کی صحیح پریکٹس کی جاتی, صوبے بڑے آزاد ہو گئے تھے, ہیلتھ میں کنٹریبیوٹ کرتے, ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کرتے, نہیں ہوا. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ گھوم گھوم کے وہی ڈار فارمولا واپس آ رہا ہے, تو جیسے ملک صاحب نے ایکسپلین کیا کہ اچھا پیسے کہاں سے لائے جا سکتے ہیں, تو صوبوں سے ہی واپس لینا شروع کر دو. کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ تو دوبارہ وہی چیز جو پہلے کیا تھا اسی کو ریورس کر دو. کوئی نیا کام تو ہو نہیں رہا, تو کہاں ہے روڈ میپ کوئی نیا جو آنا تھا؟ دیکھیں, میں ملک صاحب کی بات سے نا کوئی تھوڑا اتنا کوئی سہمت نہیں ہوں. اوکے, اس کی ریزن یہ کہ پیسے اکٹھے کرنا مسلم لیگ نون کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. بھائی 5 ملک ان کے پیچھے کھڑے ہیں, نوٹوں کی گڈیاں شیخ ایسے موڈوں پہ لے کے کھڑے ہوئے کہ ساڈا نواز شریف ہے, اونٹوں پہ, اور اونٹوں کے اوپر بیٹھ کے جو جگہ بچتی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے ایسے کر کے بوریاں لادی ہوئی ہیں کہ ساڈا نواز شریف آئے تو ایسی بوریاں ایئرپورٹوں پہ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایسے کر کے ہم کھول دیں, اور اسحاق ڈار ایئرپورٹوں پہ کھڑے ہو کے کہیں گے میں نے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے. تو وہ ان کا پرابلم نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد کے حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس بار وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے, وہ صدر بننا چاہتے ہیں. اور جب وہ صدر بنیں گے تو صدر کے اختیارات کچھ نہیں ہیں. جب 18ویں ترمیم ختم ہوگی تو وہ سارے اختیارات صدر کو واپس مل جائیں گے, اور میاں نواز شریف صاحب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ریاست پاکستان کے وہ عالی نال ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور صدر بن کے 18ویں ترمیم کا خاتمہ کر کے ان کے پاس اختیارات آ جائیں گے, اور سارا نیچے نظام جو ہے وہ ان کے تابع چلا جائے گا. یہ وہ خواہش تھی جو خان صاحب نے بھی آخری دنوں میں کوشش کی, اور 10 سال کا پلان تھا کہ جس صدارتی نظام لایا جائے اور پھر میں بیٹھ جاؤں اور باجوہ صاحب لمبے ہو جائیں اور فیض صاحب کو بھی ایکسٹینشن مل جائے. تو پھر یہ ڈرے سارے اور یہ اکٹھے ہوئے, اور اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ واقعی 10 سال کے لیے بیٹھ جائے. اب وہ پرانا خواب جو جاتی عمرہ میں بہت سال پہلے دیکھا گیا تھا وہ عمران نے دیکھا, عمران سے انہوں نے وہ خواب فرنچائز لے کے اپنے پاس لے لیا. اب نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ میں صدر بنوں اور چھوٹا بھائی وزیر اعظم بن جائے, ٹھیک ہے, اور اسحاق ڈار چیئرمین وہ ہوں سینٹ کے وہ بن جائیں چیئرمین, اور وزیر اعلیٰ جو ہے آپ کہہ رہی ہیں علیم خان صاحب
یا مریم صاحبہ بن جائیں, اور کیا کہتے ہیں کوئی رہ گیا رشتہ دار, جنید رہ گیا یار, کوئی ایک آدھا اب یہ ہاں کوئی رشتہ دار اگر بھی ہے, کیپٹن صدر بھی ہے, وہ ان کو کر کے آل ان دا فیملی پاکستان ایک محفوظ خاندان کے ہاتھ میں چلا جائے. اس لیے ہاں جی, اس لیے یہ 18ویں ترمیم کا جو رولہ ہے یہ پڑ رہا ہے, اور زرداری صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر میاں صاحب تو سادہ مان نہیں ہے, تلے والا پا کے اور تاج, اور پھر وہ جب بیٹھیں گے تو پھر وہ جس کو چاہے زن بچہ کولوں میں پسوا دیں گے. اچھا ویسے میرے خیال میں جو میری اطلاعات ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے, چاہے 7-8 مہینے کے لیے بنے, لیکن وزیر اعظم بنیں گے, کیونکہ جو وزیر اعظم ان کے بھائی آ جائیں گے پاورز ہیں وہ تو بہرحال. اور جہاں تک کنٹینیوٹی کی بات ہے تو کنٹینیوٹی ڈیمانڈ شہباز شریف, پھر وہ آئے تو لہٰذا وہ اور چیزیں. لیکن ملک میں بجلی کی قیمت میں ایک دفعہ پھر 3 روپے 53 پیسے اضافہ ہونے والا ہے, جس سے صارفین پہ تقریباً 40 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا. اور جو کراچی کے تاجر ہیں انہوں نے آلریڈی جو گیس اویلیبل ہی نہیں ہے اور جو قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اس کی وجہ سے دسمبر کے فرسٹ ویک سے صنعتیں بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. اس کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بالکل سمپل سا آئیڈیا, آپ US ڈالر میں دیکھ لیں, کسی دنیا کی کرنسی میں دیکھ لیں, 45 روپے کا آپ یونٹ لے رہے ہیں, اور تقریباً جو آپ جس کو کہتے ہیں نا جی ہمارا وہ قرضہ بڑھ رہا ہے, وہ ڈال کے دینا اب نہیں ہے, وہ 90 روپے کا یونٹ. میں آپ کو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں, اچھا ہے ہی نہیں گیس لیکن قیمتیں بڑھ رہی ہیں. بل تو ہے نا, اس طرح تو نہ کریں. میں نے اپنے ہمسائے, ہماری بھی گیس نہیں تھی, صبح میں چلا گیا, میں کہا جی آپ کی وہ گیس آ رہی تو بڑی اندر سے آواز, کہتے نہیں ہماری گیس نہیں تھی, ہمارا بل آتا ہے. تو بل تو آنا نا, اس طرح تو ہم نہ کریں. اب سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کو کسی دنیا کی عقل کے ساتھ, کسی برین کے ساتھ, لاجک کے ساتھ 90 روپے یونٹ سے آپ اس کو چلا ہی نہیں سکتے. پوچھیں نہ آپ انڈسٹری لگائیں گے, نہ آپ کی بے روزگاری جائے گی, نہ آپ کے لوگوں کو سہولتیں ملیں گی, نہ آپ میں کریٹیوٹی آ سکتی, آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ بجلی اتنا بڑا مسئلہ ہے, اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے پروگرام شروع کرتے ہیں منیکا سے, کبھی کہاں, میں خود بھی گلٹی ہوں, ہمیں پتہ کہ پاسن بلیڈ کر رہا ہے, پاکستان از بلیڈنگ, اللہ معافی دے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ بجلی کس طرح پاسن کو چبلی. اچھا اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت ہم ساری پارٹیز کا نا اکنامک روڈ میپ ڈسکس کر رہے ہوتے, یا ان سے ایٹ لیسٹ پوچھ رہے ہوتے. بلاول صاحب ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر سمجھے تھے وہ بلی نکل آئی, مطلب باتیں سنیں نا آپ, ہماری لیڈرشپ کا لیول چیک کریں. طلال چودھری صاحب کس لیول پہ نون لیگ کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, سینٹ میں جا کے بھی وہ اپنی فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں, پاکستان کی کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی. یہ کبھی وقت آئے گا کہ ہم اکانومی کی بیس پہ, کوئی ڈیلیوری بیس سسٹم کی بیس پہ ان سے پوچھ سکیں کہ آنے والے الیکشن میں آپ کا ویژن کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے اپنا الیکشن منشور تو دے دیا ہے, اور اس الیکشن منشور کے اندر مانیکا صاحب کل آگے, یہ منشور ہے, یہ منشور ہی الیکشن جتاتے نا, یہ منشور ہے. ہاں تو وہ مانیکا صاحب آگے, شکر کریں انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے نوکروں سے کہا کہ عمران خان کو گھر سے نکال دو, شکر کریں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان ہر دفعہ آ کے مجھے 1000 روپے دے کے کہتے تھے کہ جا شاورما لے کے آ, اور کسی دور دی دکان تو لے آئی. ان سے کوئی بھی بات ایکسپیکٹ کی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے, یہ مزاحیہ لطیفوں کا ملک ہے جس کے اندر کہنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی ہوتی اور کروانے باتیں ایسی کی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اب آ جائیں بجلی کے اوپر, تو آنے والے دنوں میں انتخابی منشور میں مجھے لگتا ہے یہ نہ لکھ دیں کہ جو آسمانی بجلی گرے گی نا اس کا بھی بل دیا جائے گا. اور میں وہ فرائی پین والی بات مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ہم اگر بجلی بچانا چاہتے ہیں تو اس طرح بہت کرنٹ لیتی ہے, تو فرائی پین ٹائپ کوئی چیزیں کر کے ہم کر لیں. لیکن میرا سوال پھر پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں 1 منٹ چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے بلیڈنگ, ٹھیک ہے, اگر اسے نظر آ رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, تو جو اس ملک کا انتظام جن کے پاس ہے انہیں نہیں نظر آ رہا کہ ہم اس ملک کے اندر جہاں پہ اب لوگوں کے لیے زندہ رہنا جو ہے وہ ایک امتحان ہے, پھر اپنی عزتوں کا تحفظ ایک امتحان ہے, اس ملک کے اندر ہم ایسے ایسے لطیفے پیش کر دیتے ہیں, ایسے ایسے لطیفے بنا کے لوگوں کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ آنے والے دن $22 بلین دینا ہے ہم نے اگلے مہینے دنیا کا, 70 بلین 5 years, ٹھیک ہے نا, رائٹ. تو وہ ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اور ہم آہستہ آہستہ اپنے ملک کو جو بلیڈنگ ہے نا اس کی سانس بھی جو ہے ہم, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بند کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بات ختم ہونا چاہیے اور اس نظام کو, اس سسٹم کو کہیں رکنا چاہیے.
کب تک ہم اس طرح چلیں چلاتے آپ رہیں تو گے؟ دعائیں مانگیں اور امید رکھیں، لیکن خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے ڈیپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کی تنخواہ اور مراعات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ڈیپٹی چیئرمین نیب جو ہیں ان کو 15 لاکھ روپے ماہانہ دیے جائیں گے، مراعات اس کے علاوہ ہیں، اور پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں ان کے لیے 16,58,000 تنخواہ ہیں اور پریولیجز اس کے علاوہ ہیں۔ اور ایک اور انتہائی خوبصورت خبر ہے، وہ بھی میں شیئر کرتی چلوں کیونکہ میں نے بھی پروونشل اٹانومی کی بات کی تھی، تو ہم اپنی تھوڑی سی جو ساورنٹی باقی رہ گئی ہے اس کی کہانی بھی آخر میں سناتے چلیں آپ کو کہ نور مقدم کیس میں سب کو یاد ہوگا جن کا مرڈر ہوا تھا کیسے ہوا تھا، اور وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ اس طریقہ کا ہینس کرائم، اور ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ تو آیا نہیں ہے۔ لیکن نور مقدم کیس میں سزائے موت کے جو قیدی ہیں، جو قاتل تھے ظاہر جعفر، ان سے امریکن سفارت خانے کے حکام نے ملاقات کی ہے، اور اس وفد نے ظاہر جعفر سے ملاقات کر کے جیل میں ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ I'll see you tomorrow.